انتباہ نمبر 8 میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ ملائکی اور جن کے متعلق اور ابلیس کے متعلق جو حقیقت ہے اور جو کچھ شبے لوگوں نے کیے ہیں اسی کے متعلق ہمیں کیا کر رہے ہیں، مزید جو ہے نالج دے رہے تھے کہ ملائکہ اور جن کا وجود جس طرح کی نصوص و اجماع سے ثابت ہے، اس کا انکار محض کبھی اس بنا پر کیا جاتا ہے کہ اگر وہ جواہر موجود ہوتے تو محسوس ہوتے، اور کبھی اس بنا پر اس کا انکار کرتے ہیں کہ اس طرح کا وجود کسی شے کا کہ سامنے سے گزر جائے اور محسوس نہ ہو سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ لوگ چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو یا کسی بھی نظریہ وغیرہ سے فکریہ سے تعلق رکھتے ہو، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ملائکی نہیں مانتے، دنیا میں ملائکی نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں، اسی طرح سے جنات کو بھی نہیں مانتے، شیطان وغیرہ ابلیس کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ جن چیزوں کا وجود ہوتا ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں، اور یہ پر یہ محسوس نہیں ہو رہے، اور قرآن و حدیث وغیرہ سے اجماع سے تو ان چیزوں کا ثبوت کیا ہے، پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ ان لوگوں کا اعتراض اور انکار اس وجہ سے وہ کہتے کہ یہ جواہر موجودہ نہیں ہے، اگر جواہر موجودہ ہوتے تو محسوس ہوتے، جوہر موجود ہونا کسی چیز کا موجود ہو جانا، اس کے لیے ذات کا ثابت ہونا۔ یہ تو وجہ انکار ہوئی، وہ اس لیے انکار کر رہے کہ یہ چیزیں ہمیں محسوس نہیں ہو رہی۔ پھر چونکہ آیات قرآنیہ میں بھی جا بجا ان کے وجود کا اثبات کیا گیا ہے، قرآن کریم میں ملائکوں کا کتنا ذکر آیا ہے، بہت زیادہ آیا ہے، ابلیس کا، جن کا، اور قرآن کی ثبوت میں کلام نہیں ہو سکتا تھا، ان کے لیے بھی راستہ نہیں تھا کہ اس پر کیا کر دے، ڈاکہ ڈال دے، کیونکہ آگے قرآن کریم کھڑا ہے۔ اس لیے ان آیات میں ایسی بعید طویلیں کی جاتی ہیں، الٹے معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ بالکل وہ حد تحریف میں داخل ہے، اس کی وجہ سے قرآن میں تحریف ہو گئی۔ جن بناؤں پر ظاہری معنی کا انکار کیا گیا ہے ان کا غلط ہونا تو اصولی موضوع میں 4 میں ثابت ہو چکا ہے۔ یہ تو تحقیقی جواب ہے، جس سے پہلے ہو چکا تھا نا کہ جس چیز کا اگر آپ کو وجود نظر نہ آئے تو وہ اس کے عدم پر دلیل نہیں، یا محسوس نہ ہو جائے تو اس کے نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ اگر فرشتہ کسی کو محسوس نہیں ہو، یا کسی نے دیکھا نہیں، یا جن کو کسی نے نہیں دیکھا، یا شیطان کو اس نے نہیں دیکھا، تو کیا وہ اس سے استدلال کر سکتے کہ شیطان نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے؟ نہیں کر سکتا، بس صرف کیا ہے، محض ضد ہے، عناد ہے۔ الزامی جواب یہ ہے کہ ان کو ہم کیا کر دے، ایسا جواب دے کہ خود ہی وہ کیا ہو جائے، خاموش ہو جائے، ان کی بات میں ہم کیا کریں گے، ان کو جواب دیں گے کہ مادہ کے لیے قبل تلبس صور موجودہ کے جس قوام لطیف کو تم مانتے ہو، جس کو مادہ صدیمیہ اور اسیریہ کہتے ہیں، وہ جوہر ہے، کہ مادہ کے لیے قبل تلبس صور موجود ہے، یہ جو مادہ ہے نا، اس کو جو صورت ابھی لاحق نہیں ہے، قبل تلبس منا قبل تلحق، لاحق ہونے سے پہلے صور موجودہ، یعنی جب مادی کو کوئی صورت لاحق نہ ہونا، اور اس کو ہم قوام لطیف کہتے ہیں نا، قوام لطیف مانا بہت باریک جسم وغیرہ یا کوئی چیز، قوام ہے لفظ، جس کو ہم مادہ صدیمیہ اور اسیریہ بھی کہتے ہیں، وہ جوہر ہے۔ اور کبھی تم نے اس کا مشاہدہ ہی نہیں کیا، تم مادہ صدیمیہ کو کیوں مانتے ہو؟ اس کا تو آپ نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا، آپ نے نظر سے نہیں دیکھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا، پھر اس کو کیوں مانتے حضرت صاحب؟ اگر آپ کہہ رہے کہ کسی چیز کا وجود نہیں تو ہم نہیں مانیں گے، پھر اس کو کیوں مانتے ہیں، مادہ صدیمیہ کو؟ مادہ اسیریہ کو اب کیوں مانتے ہیں، جو قوام لطیف ہے، بہت باریک ہے؟ تم آخر یہ جو وائرسز ہے، کروموسومز وغیرہ ہیں، یا دنیا میں جو بھی چیز ہے، اس کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ وہ تو نظر نہیں آ رہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی سائنس کی وجہ سے ہمارے سامنے ظاہر ہوئی، ورنہ پیدا تو بہت پہلے تھی، ان کو آپ نے کیوں ماننا شروع کر دیا؟ وجہ کیا ہوئی؟ اس وقت تو آپ مشاہدہ نہیں کر سکتے تھے، آج کل تو دوربینوں نے تمہیں کیا کر دیا، دکھایا۔ اگر دوربین نہ ہوتی تو اس وقت کیا یہ چیزیں تھی یا نہیں، یا دوربین کی وجہ سے وجود میں آ گئی؟ نہیں، پہلے تھی، پہلے ہی سے تھی، دوربین نے صرف کیا کر دیا، ثابت کر دیا، ورنہ تھی تو پہلے سے۔
ظاہر کر دیا، اور نیز اس کی کیفیت بجز تخیل مبہم کی شفی طور پر سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اگر اس کی کیفیت کو آپ سمجھنا چاہیں نا، تخیل کی سوا آپ نہیں سمجھ سکتے، خیال مبہم ہوگا، معلوم خیال بھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یونانیین اس کے منکر بھی ہے، مگر بزعم اپنی دلیل کی ضرورت سے اس کو مانا جاتا ہے، یعنی دلیل کی وجہ سے، حالانکہ کوئی دلیل اس پر قائم نہیں۔ چنانچہ انتباہ اول میں اس کی تحقیق بھی ہوئی ہے۔ پس جب کہ ایسے جواہر کے استحالہ پر، ناممکن ہونے پر کوئی دلیل عقلی قائم نہیں ہے تو عقلاً ممکن الوجود ہوئے۔ چلو جب اس کے نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے نا، تو ہونے پر تو کیا ہوا، ایک دلیل تو عقلاً ہوئی، ناممکن ہے۔ جب آپ کہہ رہے کہ یہ چیز نہیں، ہم کہیں گے دلیل ہے، دلیل نہیں ہے، چلو بس ہے دلیل نہیں آپ کے پاس اس کے نہ ہونے پر، ہمارے پاس تو چلو یہ دلیل ہو گئی کہ ممکن ہے، یہ بھی کیا ایک چھوٹی سی دلیل ہے۔ اور جس ممکن عقلی کی وجود پر دلیل نقلی صحیح قائم ہو، یہاں پر قرآن حدیث قائل ہے، اس کی وجود کا قائل ہونا واجب ہے۔ دیکھیں ہم نے آپ کو خاموش کر دیا اصول نمبر 2 کی وجہ سے۔ اور نصوص میں ان جواہر کا وجود وارد ہے، یہ جو جواہر ہم بتا رہے ہیں یعنی فرشتے وغیرہ، اس لیے ایسے جواہر کا قائل ہونا لا بد واجب ہوگا، ضروری ہے، کہنا واجب ہوگا۔ اور چونکہ اصل نصوص میں حمل علی الظاہر ہے، جہاں پر بھی آیت آ جائے، حدیث آ جائے، وہاں پر ہم ظاہری مانا لیں گے، ادھر کی طویل نہیں کریں گے، اس لیے اس کی طویلات بعیدہ کرنا بھی باطل ہوگا۔ اگرچہ دلیل عقلی بھی مرتبہ ظنیت میں ہوتی، چھ جائے کہ محض وہم غیر معتبر ہی ہو، اور بعض نے علاوہ بنا مذکور کی کچھ اور شبہات بھی اس میں نکالے، جو سید احمد کی تفسیر میں مذکور ہیں۔ سر سید احمد خان سے اب سوال برہان میں اس کا جواب دیکھ لیا جائے، اگر کوئی کیا کرنا چاہے، دیکھنا چاہے، مطالعہ کرنا چاہے۔